آج کے مہمان کے والد خواجہ محمد صفدر تحریک پاکستان کے سرگرم سیاسی کارکن تھے۔ 1951 میں پنجاب اسمبلی، 1956 میں ویسٹ پاکستان اسمبلی، 1962 اور 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1973 میں جب پاکستان کی پہلی سینٹ بنی تو وہ سینٹ میں بطور سینیٹر منتخب ہوئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن رہے۔ 1981 کے بعد جو مجلس شورا بنی اس میں وہ ایک مرتبہ چیئرمین رہے۔ 1985 میں ممبر قومی اسمبلی اور 1988 میں وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے۔ خواجہ محمد آصف ان کے صاحبزادے ہیں۔ خواجہ محمد آصف مسلم لیگ نون کے سینئر رکن، ایک مرتبہ سینیٹر، لگاتار 6 مرتبہ اپنے حلقے سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ نجکاری، پیٹرولیم، کھیل، پانی و بجلی، دفاع اور وزارت خارجہ کا قلمدان بھی ان کے پاس رہا۔ طرز بیان اور بیانیہ دونوں کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ خوش آمدید خواجہ محمد آصف صاحب۔ اور ہمارے آج کے جج ہیں سینئر صحافی محترم خرم کلیم صاحب۔ جیسب کہ آپ مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں، سوال و جواب کا آغاز کروں؟ جی، کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ تھینک یو۔ خواجہ صاحب، آپ نے آئین پاکستان پہ حلف لیا ہوا ہے اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار و اقتدار اس کے مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہے وہ ایک مقدس امانت ہے۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ 100%۔ جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس آئین سے چھیڑ چھاڑ کرے گا، اس کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کو آئین کا مخالف سمجھا جائے گا۔ آپ نے اس آئین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے ایک شخص کے ساتھ بھی سیاست کی، تو کیا آپ نے یہ جو آئین میں لکھا ہوا تھا اس کی وائلیشن نہیں کی؟ یہ بات درست ہے۔ میرے والد کی ایسوسیشن جو ہے جنرل ضیاء کے مارشل لا کے ساتھ رہی اور میں نے متعدد بار اسمبلی کے فلور پہ اس پہ معروضی حالات میں ہو سکتا ہے انہوں نے جو قدم اٹھایا ہو صحیح اٹھایا ہو، لیکن آج کے حالات سے جب میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں نے اس کے لیے ندامت کا بھی اظہار کیا ہوا ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میں خدا کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر فوجی ڈکٹیٹر کی حمایت کروں یا کسی غیر عینی انٹرونشن کی حمایت کروں تو اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ بالکل صحیح ہے، درست کہا آپ نے۔ آپ کا یقین ہے اس پہ؟ بالکل یقین۔ تو انٹرونشن تو وہ کریں گے جب آپ کی نااہلی ہوں گی، جب آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلا پائیں گے، جب آپ پارلیمنٹ کو 1973 کے آئین کے مطابق عوام کو جو سہولتیں فراہم کرنی ہے نہیں فراہم کر پائیں گے تو انٹرونشن تو ہوگی۔ دیکھیں، میرا خیال ہے آپ کا سوال ہی جو ہے بنیادی طور پہ غلط ہے کہ آپ نے پہلے جو ہے مجھے آئین کی وہ شیک یا آئین کا وہ جو پریمبل جو ہے مجھے پڑھ کے سنایا جس کی میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے، اس میں کسی کو آپ نے حدود کی بات کی ہے اور قیود کی بات کی ہے کہ اس میں رہتے ہوئے۔ جی بالکل۔ اس لیے کسی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جیسے بھی آئینی حالات ہوں یا عوام کے یا ملک کے سیاسی حالات، معاشی حالات جیسے بھی ہوں، جی انٹرونشن کا اختیار جو ہے کسی کو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے یا فوج ہے یا آپ کا میڈیا ہے یا کوئی اور ہے، نہ مجھے یا میرا جو ادارہ ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ آئینی حدود و قیود سے جو ہے وہ جو ہے اس کو کراس کریں۔ خواجہ آپ اس آئین کے حوالے سے اور اس آئین کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ذات کے لیے بطور ممبر قومی اسمبلی، بطور سینیٹر، بطور ممبر پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی کے بہت سے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اس آئین میں پاکستان کے عوام کو بھی جو حقوق دیے گئے ہیں وہ تحریری طور پہ درج ہیں۔ درست۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کما حقہ پورا کرنے میں آپ کیوں ناکام رہے ہیں؟ میرا سوال تو یہ ہے۔ دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس آئین نے نہ صرف مجھے کوئی اختیار یا حقوق دیے ہیں بلکہ پاکستان کے ہر شہری کو اختیارات بھی دیے ہیں جو اس کے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ اختیار کا استعمال کرتا ہے، اور ساتھ اس کے بنیادی حقوق ہیں کہ اس کی جائیداد کی یا اس کی ملازمت کی جو ہے پروٹیکشن ہو، اس کا جو ہے جو اظہار رائے ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے بنیادی حقوق ہیں جو گارنٹی کیے ہیں اس کانسٹیٹیوشن نے۔
یہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے جب سے یہ آئین بنا ہے یہ حقوق جو ہے میرا نہیں خیال کہ کسی بھی مرحلے پہ مکمل طور پہ پاکستانی عوام نے جو ہے انجوائے کیے ہیں ان تمام حقوق کو جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ آپ کس ڈکٹیٹر کو پسند کرتے ہیں اگر آپ کو ڈکٹیٹرز میں سے چوائس کرنے کا موقع دیا جائے؟ ایوب خان, ضیاء خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف. اگر آپ ان کو ترجیحات کے تحت ہاردو لعنت ہے جی. جن لوگوں نے ان 4 آمروں کے ساتھ مل کے آئین کو ایبروگیٹ کیا, سپورٹ کیا اور پھر وہ سیاست کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ سر میرے حساب سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ فوجی جو انٹرونشنز ہوئیں 4 اور اس میں جو لوگ ان کے معاون بنے, سہولت کار بنے, چاہے وہ سیاستدان تھے نمبر 1 پہ, چاہے میڈیا تھا یا بیوروکریسی تھی, جو بھی سہولت کار بنے اور انہوں نے ان غیر آئینی اقدام کا ساتھ دیا, اس کے معاون بنے, وہ سارے کے سارے ایکولی ذمہ دار ہیں. جس طرح ایک میں نے کہا ہے کہ 4 ڈکٹیٹرز کا آپ نے مجھے پوچھا ہے تو میں نے کہا ہاردو لعنت ہے, اس میں وہ بھی شامل ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف کو آپ کی حکومت نے جانے دیا؟ ہم نے نہیں جانے دیا. اوکے سر, یہ جو آپ کے ایوان میں روز جن لفظوں کا استعمال آپ بھی کرتے ہیں اور کچھ اور دوست بھی کرتے ہیں اور ہم لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, تو جو نوجوان نسل ہے ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ الفاظ بھی یہ اگر اسمبلی میں استعمال ہوتے ہیں اور میڈیا پہ آتے ہیں, اور الفاظ بھی بتا دیں تاکہ میں ان کو کانٹرڈکٹ کر دوں. نہیں, میں الفاظ نہیں بتا سکتا. کچھ ایسے الفاظ ہیں, مثلا کل ایک منسٹر باہر کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس کا علم نہیں, وہ گدھے ہیں. مطلب کیا ہے؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں افتخار صاحب. نہیں, یو سپورٹ دیم. نہیں میری بات کیونکہ ہمارے گھروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہم جو گلی اور بازار میں ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ میں بھی استعمال کریں. دیکھیں پارلیمنٹری آداب ہیں, اسپیکر جو ہے وہ رولز کے مطابق پارلیمنٹ چلاتا ہے, نہ چلائے تو یہ علیحدہ بات ہے, لیکن رولز موجود ہیں. چلے میں اس کی لینگویج بھی جو ہے اس کے اوپر بھی قدغن ہے, وہ حذف کر سکتا ہے ان الفاظ کو. کچھ الفاظ جو ہے, اور یہ انٹرنیشنل بات ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. پارلیمنٹری لینگویج کی جو بات ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے ایک ایکسیپٹیبل نارم ہے. کیا محسوس نہیں کرتے کہ گزشتہ سال پاکستان مسلم لیگ نون کا جو عدالتی فیصلوں کے خلاف جارحانہ رویہ تھا, اب اس میں تبدیلی آ گئی ہے؟ دیکھیں میں ایک اصولی بات کروں گا. میں ذاتی طور پہ جو ہے عدلیہ چاہے جتنا بھی اس سے دکھ ہو, خصوصاً جب میں آپ کی عدالت میں پیش ہوا ہوں, مجھے جتنا بھی آپ سے دکھ ہوگا, مجھے جارحانہ رویہ جو ہے وہ نہیں اپنانا چاہیے. آپ اس جمہوری عمل سے اس حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کی جماعت کے بہت سے اہم رہنماؤں نے مخصوص نشستوں پر اپنی شریک حیات, بہو, بھتیجی کو منتخب کروا لی ہے, اور آپ ایک جمہوری انسان ہیں. کیا آپ اس رویے کو درست سمجھتے ہیں؟ بالکل درست ہے. میری بیگم جو ہے وہ MNA ہے. میں درست سمجھتا ہوں تو میں نے اپنی بیگم کو MNA بنوایا ہے. اگر میں غلط سمجھتا تو نہ بناتا. تو اس کا مطلب ہے آپ خاندانی سیاست میں یقین رکھتے ہیں؟ بالکل. ساری دنیا میں ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو سکتا ہے, سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں ہو سکتا؟ انجینئر کا بیٹا انجینئر ہو سکتا ہے تو سیاستدان ہے. ڈاکٹر, یہ ہر پروفیشن میں ہے. یہ کچھ صرف سیاستدانوں پہ کیوں آپ زیادہ ناراض ہو؟ کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی بڑی بات بری سیاسی ورکر جنت میں جائے. نہیں, سیاسی ورکر آپ کے لیے جلوس میں جاتا ہے, جلسے میں جاتا ہے, مار کھاتا ہے, ذلیل ہوتا ہے, وہ گھر میں جائے. افتخار صاحب, آپ میری سیاسی ورکری میری سیاسی ورکری کے جو ہے آپ گواہ ہیں. یاد ہے آپ کو؟ I respect you. I'm not talking about you. Sir, I'm not talking about you. میری بات سنیں نا. میں تو مخصوص نشستوں کی بات کر رہا ہوں. میری بات مکمل ہونے دیں. میں بصیت ایک سیاسی ورکر, آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ میں سیاسی ورکر رہا ہوا ہوں. Yes. میں اس سیاسی ورکر سے اٹھ کے اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور عوام کی مہربانی یہاں تک پہنچا ہوں. میرا والد تحریک پاکستان کا سیاسی ورکر تھا. سیاسی ورکر کی حیثیت سے انہوں نے یہ جو شان یا عزت یا جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جو انہوں نے چیز کی, اس کو آپ غریبوں سے بھی شیئر کر لیں. تو سر سیاسی ورکر سے بھی شیئر کر لیں. یہ ورکر ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. سر میں نے جن کا حوالہ دیا وہ ورکر نہیں ہیں, وہ آپ کی شریک حیات ہیں, آپ کی بہو ہے, آپ کی بھتیجی ہے. She is a political worker also. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی باتیں خلفائے راشدین والی
اور طرز عمل ابو جہل والا ہے. کیا یہ آپ نے کہا؟ جی میں نے کہا. اچھا، آپ کی جب بات مانی نہ جائے تو آپ کو ریلیف نہ ملے تو آپ اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں. جی میں نے مانی کیا مسئلہ ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے کیا اس سے مطلب ہے تاکہ جب بھی آپ کی آرگومنٹ کو تسلیم نہ کیا جائے تو آپ غصے میں آ کے اس حد تک چلے جاتے ہیں، ابو جہل کہہ دیتے ہیں. میں نے آپ سے بہت سے باتوں میں اختلاف کر رہا ہوں، آپ مجھے غصے میں دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آئے، آ جائیں گے تھوڑی دیر تک. نہیں آپ بے شک مجھے پرووک کریں، میں نہیں میں آپ کو پرووک پرووک نہیں کر رہا. آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی باتیں خلفائے راشدین والی اور طرز عمل ابو جہل والا ہے. کیا کسی انسان کے لیے لفظ استعمال کرنا چاہیے مسلمان آدمی کے لیے؟ یہ میٹافوریکلی بالکل استعمال کر سکتے ہیں آپ. میٹافوریکلی ٹھیک ہے. نیب کے حوالے سے آپ اور پیپلز پارٹی والے بہت شور مچاتے ہیں کہ بہت ظلم کر رہی ہے، ظالم ہے، بہت اختیارات دے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی والے آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ ان پر الزام لگاتے ہیں. جب آپ کے پاس 10 سال تھے، جب آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیے تھے تو آپ نے اس کو تبدیل کیوں نہیں کیا؟ فوج نے روکا ہوا تھا کہ اس کو تبدیل مت کرو. میں افتخار صاحب اس کوتاہی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے بجائے اس کے کسی اور پہ الزام ٹھہرائیں. جب ہم اس کو تبدیل کر سکتے تھے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں، ہم نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بجائے کسی اور کو الزام دیں. مذہبی جماعتیں اگر پاکستان میں برسر اقتدار آ جائیں تو آپ کو وزیر اعظم چننا پڑے تو آپ مولانا فضل الرحمان کو چنیں گے، طاہر القادری کو چنیں گے یا سراج الحق صاحب کو چنیں گے؟ دیکھیں میں تو جو ہے مذہبی جماعتوں کے ساتھ جو ہے اگر پیورلی میں چاہوں گا کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ برسر اقتدار رہیں، جو بھی سیاسی جماعت ہے عوام جس کو منتخب کرے. اس لیے پیور جو تھیوکریسی جو ہے نا میں اس میں بلیو نہیں کرتا. اس میں سے پیور تھیوکریسی کا حامی کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان، طاہر القادری یا سراج الحق؟ جی یہ میرا خیال ہے ساری جماعتیں جو ہیں ان کی بنیاد جو ہے تھیوکریسی پہ ہے. مریم نواز، حمزہ شہباز، who can lead you now؟ یہ ایوالو ہوگا، یہ میں ججمنٹ دینے والا How will it evolve؟ یہ ہماری پارٹی کی پالیٹکس اور عوام کی جو سپورٹ ہے، ہمارے ووٹر کی جو سپورٹ ہے وہ ایوالو کریں گے. یہ جو آپ نے بل جمع کروایا ہے 2 صوبوں کا، شرارت کی ہے یا سنجیدہ ہے؟ میں جی سنجیدہ اس حد تک ہوں یا میری پارٹی کے ہم 1-2 اور صوبے بھی بنانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بھی. خاص صاحب یہ جو نیا پاکستان کی بہت بات ہوتی ہے، کبھی آپ نے اس نیا پاکستان کو رات کو سوتے ہوئے دیکھا یہ کیسا ہوگا؟ سر نیا پاکستان جو آپ نے شروع میں بات کی ہے وہ نیا پاکستان ہوگا جس میں آئین کی جو ہے وہ سپریمیسی ہوگی، ایک آئینی جمہوریت ہوگی جہاں پہ رول آف لا جو ہے سپریم ہوگا، اور عوام کی جو ہے صحت، عوام کا روزگار اور عوام کا ایکسپریشن جو ہے اس کے آزادی رائے جو ہے وہ پروٹیکٹ ہوگی. وہ نیا پاکستان ہے. یہ نیا پاکستان نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے. آپ واٹر اینڈ پاور کے وزیر بھی رہ چکے. ایشین ڈیولپمنٹ کی ایک رپورٹ آئی جس میں پاکستان کو کہا گیا کہ واٹر اسٹریس کنٹریز کی لسٹ میں اس کو شامل کر لیا گیا. جب آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے کیا اقدامات کیے؟ سر مجھے اس میں تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں رنج بھی ہے کہ میں نے اپنے دورے وزارت میں بڑی کوشش کی کہ کنزرویشن کی طرف بھی دھیان دیا جائے، جس میں پانی اور بجلی اور گیس تینوں چیزیں کی کنزرویشن تھی. لیکن مجھے خاطر خواہ سپورٹ جو ہے گورنمنٹ میں نہیں ملی اس چیز کے لیے، اور میں سوشل میڈیا پہ ابھی بھی اپنی تقاریر میں بھی، سوشل میڈیا میں بھی، اسمبلی میں بھی اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک حد تک ہم واٹر سٹریسڈ نہیں ہیں بلکہ واٹر سٹاروڈ ہو چکے ہوئے. نندی پور پروجیکٹ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کیس کو دوبارہ کھولنے کی پٹیشن دائر کیوں کی تھی؟ میں نے کھولنے کی پٹیشن دائر، آپ کی انفارمیشن پھر غلط ہے. یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ نہ کیجئے گا یہ جو میں کہہ رہا ہوں. نندی پور پروجیکٹ کے پٹیشن میں نے کی تھی 2011 میں یا 12 میں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیلے ہو کے پاکستان کی اکانومی کو انہوں نے اتنا نقصان پہنچایا، اس کی ڈیلے دوبارہ کھولنے کے لیے نہیں کہا تھا. میری بات مکمل ہو رہے ہیں، سارے جواب مل جاندے. وہ پٹیشن جو ہے بینچ نمبر 1 نے ایک جج صاحب کو، رحمت علی جعفری کو، ایک سنگل جج کا بینچ بنا کے ریٹائر ہو چکے تھے وہ،
انہوں نے ان کے حوالے کر دیا کہ آپ جو اس نے پٹیشن کی ہے اس کے اوپر ہمیں رپورٹ بنا کے دیں. کمیشن بن گیا. 6 مہینے میں اس کمیشن کے آگے پیش ہوتا رہا. اس کمیشن نے رپورٹ دی کہ خواجہ آصف جو پٹیشن میں کہتا ہے یہ صحیح کہتا ہے, 113 ارب روپیہ سالانہ ہماری اکانومی کو لاس پہنچا ہے. وہ پٹیشن جو ہے جو ہے واپس بینچ کے پاس چلے گی. بینچ نے وہ اس کے اوپر جو بھی عمل درآمد ہونا تھا وہ انہوں نے نیب کو بھجوا دی. یہ ساری سٹوری ہے اور اس کے علاوہ کوئی سٹوری نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فنکشن آف دی پاور کمیشن تھی جو وابڈا ہے, اس کے ایک فنکشن میں کام تھا جس کو ہم بولتے ہیں چیپٹر 3 پاور اینڈ ڈیوٹیز آف دی اتھارٹی. اس میں 2 چیزیں میں جاننا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ اس میں کہا گیا تھا جنریشن, ٹرانسمیشن اینڈ دا ڈسٹریبیوشن آف دا پاور اینڈ دا کنسٹرکشن, مینٹیننس اینڈ دا آپریشن آف دا پاور ہاؤسز اینڈ دا گریڈس. آپ نے ان سب کو تقسیم کر دیا, مختلف انبنڈل کر دی. وابڈا کو جب انبنڈل کیا گیا ہے اس میں سے 9 جو ہیں وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بنی. مقصد کیا ہے؟ میں آتا ہوں نا, میں آپ کو سب بالکل تسلی کروں گا آپ کی. اور ساتھ 4 یا 5 جو ہے جنریشن کمپنیز بنی. جنریشن علیحدہ ہو گئی, ڈسٹریبیوشن علیحدہ ہو گئی. وابڈا کے پاس جو مین کام رہ گیا وہ ان کے پاس جو پن بجلی کے مثلا بنگلہ ہے, تربیلا ہے, غازی بروت ہے, یہ رہ گئے. اور مزید انہوں نے جو بنانے ہیں پن بجلی کے مثلا مومن ڈیم ہے یا بادشاہ ڈیم ہے, یہ سارے کے سارے ان کی ذمہ داری میں رہ گئے. وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ان کا خیال تھا کہ ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی. یہ ان کا خیال تھا اس وقت جو لوگ ایکسپرٹس تھے کہ یہ ورٹیکلی انٹیگریٹڈ یوٹیلیٹی کو انبنڈل کر دیا جائے. اچھا مجھے یہ بتائیں, ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا, ہوا صورتحال بہتر ہے. جی ہوا. اچھا مجھے سر یہ بتائیے وابڈا کہ یہ کچھ بل ہے ہمارے پاس, اس پہ اتنے ٹیکس آپ لیتے ہو. مثلا آپ نندی پور اپنا یہ جو منگلہ جیلم کا جو ہے نیلم جیلم, میں کیوں پیسے دوں؟ بالکل آپ نے صحیح پوچھا ہے. وائی شوڈ آئی پے؟ بالکل آپ صحیح. اور اگر میں آپ کو پے کرتا رہوں تو آپ کو جو پروفٹ ملے گا آپ مجھے واپس کرو گے؟ میں آپ بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس ایشو کے اوپر. سپورٹ می آن دا فلور آف دا ہاؤس. میم بالکل. میں آپ دیکھیں یہ بیسیکلی یہ ٹیکسز جو ہے یہ منسٹری آف واٹر پاور نہیں لگاتی, یہ منسٹری آف فائنانس لگاتی ہے. کوئی بھی لگاتا ہو, یہ سارے ٹیکسز وہی لگاتے ہیں. کوئی بھی لگاتا ہو. اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. جب ریٹ بہت کم ہو گیا دنیا میں تو تھوڑا سا ریلیف دیا, لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز چلے آ رہے ہیں, پھر ان سب کو جمع کر کے اس میں جی ایس ٹی لگا لیتے ہیں. میں 100% آپ درست کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جو آپ نے کمال کی ایک پاور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, وہ بھائی میں ٹیلی ویژن نہیں اپنے گھر میں رکھ رہا, آپ کون ہے میرے سے ٹیلی ویژن کے پیسے اکٹھے کرنے والے؟ بالکل صحیح. ہمیں جو ہے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کی جو کمپنیز ہیں, جو انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہیں, ساری ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں, ان کو کلیکٹنگ ایجنٹ بنایا ہوا ہے منسٹری آف فائنانس نے. یہ ٹیکسز ہم نے نہیں لگائے ہوئے. کلیکٹ تو آپ کر رہے ہو. میں کلیکٹ دیکھیں, ہمیں اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ آتا ہے, کابینہ کی طرف سے آتا ہے, کچھ تو بولتے جب آپ کی حکومت تھی کہ بھئی یہ کیا ہے, وہ کسی کے گھر میں ٹی وی سرے سے نہیں ہے, آپ پیسے لیے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں. بولے اور وہ جو ہیں آپ کے وہ جو ٹیلی ویژن جو ہے آپ کے پاس پاکستان ٹیلی ویژن, وہ عوام کی بات ہی نہیں کرتا. نہیں, یہ بات بالکل درست کہی ہے آپ نے. میں پھر آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں. چلیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا اس میں جو چیپٹر ہے 3 پاور اینڈ دا ڈیوٹیز آف دی اتھارٹی, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی, میرا خیال ہے وہ آپ کہیں مس کر رہے ہیں, وہ تھی ان لینڈ نیویگیشن. میں حیران ہوں کہ ان لینڈ نیویگیشن پر عمل نہیں کیا گیا, حالانکہ اگر ان لینڈ نیویگیشن پہ عمل آپ کرتے. میں اگر آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, میں آپ کی بات سمجھ گیا. نہیں, مجھے پھر اپنا موقف پیش کرنے دیں. ضرور کر کہ ان لینڈ کا فائدہ یہ ہے سر کہ کم قیمت پہ مال برداری ہو سکتی تھی, سڑکیں تباہ ہونے سے بچ سکتی تھی, کراچی اور پشاور کے درمیان جو 700 کلومیٹر وائبل تھا, اور انگریز کے زمانے میں کچھ استعمال بھی کیا گیا. تو یہ جب ایک رسپانسبلٹی تھی, اس رسپانسبلٹی پر کیوں نہیں عمل کیا گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں افتخار صاحب, جب میں اور آپ بچپن میں یا جوان جس وقت ہو رہے تھے, اس وقت ریلوے ایک بڑا امپورٹنٹ کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا, پیسنجر بھی اور فریٹ بھی. لیکن یہاں پہ ٹرانسپورٹ مافیا نے ریلوے تباہ کر دی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے, سڑکیں تباہ ہو گئیں, انوائرمنٹ تباہ ہو گئی,
بے شمار تباہیاں اس سے جنریٹ ہوئیں، فیول امپورٹ بڑھ گئی اور بڑی کہ ایک بس میں 70 بندے یا 60 بندے بیٹھتے ہیں، یا ایک ویگن میں 25 یا 26 بیٹھتے ہیں، ٹرین جو ہے وہ 400-500 بندہ لے کے جاتی ہے، تو کتنی بچت ہوتی۔ ریلوے ہم نے تباہ کر دی، بجائے اس کے کہ یہ نئی چیز جو ہے اس کو انوویٹ کرتے، یہ جو نیویگیشن ہے، جو دریا کی انڈس کی نیویگیشن ہے اس کو استعمال کرتے، جو ہماری ایگزسٹنگ نہیں کی، ہم نے جو ایگزسٹنگ تھی اس کو بھی تباہ کر دیا ریلوے نہیں کی۔ وی آر نیگلیجنٹ، اس میں لکھا ہوا ہے the authority We are may negligent. finance بالکل the negligent. authority may finance a scheme or schemes for a province or any part سر، آپ کا thereof road transport providing جو ہے for all the or any of the following سر میں اختلاف ہی نہیں کر رہا، namely میں یہ آپ کا inland. چارج ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ اس ملک میں روڈ ٹرانسپورٹ مافیا نے جی ٹی ایس برباد کر دیا، ریلوے برباد کر دیا اور یہ کام ہونے نہ دیا۔ سر یہ کتنی مرتبہ بھاشا ڈیم کا افتتاح ہوگا؟ سر بادشاہ ڈیم کا افتتاح جو ہے ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے تو 122 ارب روپیہ دیا ہے زمین کی خریداری کے لیے، اور وہ دیا گیا اور زمین خریدی گئی ہے، جس میں کوئی سرکاری زمین تھی وہ سرکار کی طرف سے ڈونیٹ ہو گئی۔ اب یہ اگر یہ اس کو افتتاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو اس کا ممند اور ان دونوں کا اشتہار تو ہم نے دیے ہوئے ہیں۔ ممن کے بارے میں پھر وہی مسئلہ آ رہا ہے کہ جو پیپرا ہے سنگل ٹینڈر ہے۔ دیکھیں میں اس پہ کیونکہ اٹ از اسٹل ان پروسیس، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ان ڈیمز کو جو ہے وہ باندھ دینا چاہیے، چھوٹی موٹی اگر یہ بڑے ضروری ہیں ہماری سر بطور قومی منسٹر زندگی واٹر کے اینڈ لیے۔ پاور جی کبھی آپ نے سوچا کہ جو ہمارا بارشوں کا پانی ہے اس کو جھیلوں میں اکٹھا کر کے دریائے ستلج میں استعمال کر کے آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ کبھی ایسا کوئی آئیڈیا دریائے ستلج زیر بحث آئی؟ نہیں، بڑی دفعہ زیر بحث آئی، اور اسمال ڈیمز جو ہیں خصوصاً بلوچستان میں اور جو ہمارا بارانی ایریا ہے پھوٹوار کا، اس میں بنے بھی ہیں، بہت بنے ہیں۔ اسمال ڈیم بنے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بارشوں کا جو سارا پانی ہم سر وہ بارشوں کا پانی اسمال ڈیمز میں آتا ہے، وہاں پہ چھوٹے چکوال تک ہی ہے نا، اس سے پیچھے آگے آئیں۔ بارانی ایریا بلوچستان میں بنے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، یہ چیز جو ہے وائبل ہے یا نہیں؟ بالکل وائبل ہے۔ اچھا سر، یہ نیلم جیلم کی جو میں بات کر رہا تھا، جو آپ نے ہم سے اتنے زیادہ پیسے لے لیے، خیر وہ آپ مان ہی چکے ہیں تو میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں آپ وہ تو میں ملزم ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، اب پی آئی اور اسٹیل ملز کو آپ نے پرائیویٹائز کیوں نہیں کیا؟ اگر اس کو آپ کے دور میں پرائیویٹائز کر دیا جاتا تو وہ نقصان تو نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ سر میں اسٹیل مل کے متعلق تو میں کوئی کنکلوسیو بات نہیں کروں گا، لیکن پی آئی اے پرائیویٹائز کی جا سکتی تھی، ہمیں کرنی چاہیے تھی۔ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اب سپریم کو مجھے نہیں پتا کون بیچ رہا ہے زمین، یہ زمین آپ نے اجازت دی تھی اب اسٹیل مل کی بیچنے کی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اسٹیل مل کا جب رولا پڑا نا مشرف کے وقت، تو اس میں ایک میجر جو objection تھی اس رولے میں وہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ بڑی قیمتی زمین ہے، اور 4,000 ایکڑ یا 8,000 ایکڑ نہیں کچھ تو استعمال کرتے ہیں نا، خالی زمین جو ہے، تو وہ جو ہے وہ کوڑیوں کے داموں دی جا رہی ہے۔ کس نے دی؟ میری بات سنو، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیل مل کو اسی وقت جو ہے پرائیویٹائز ہو جانا چاہیے تھا جس وقت مشرف کے وقت یہ ایک انٹرنیشنل۔ بعد میں آپ کر لیتے؟ جی بعد میں آپ کر لیتے؟ دیکھیں ہمیں تو اختیار ملا نا، ابھی 2013 میں اختیار ملا، تو میں تو آپ پہلے کہہ دیا کہ اسٹیل مل اور پی آئی اے کو ہمیں پرائیویٹائز کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ نے 1500 ایکڑ زمین جو ہے اسٹیل مل کی سی پیک کو دے دی ہے؟ مجھے ڈائریکٹ نالج نہیں ہے۔ سندھ کی حکومت کہتی تھی ہمیں ساری اسٹیل مل بیچ دو، کیوں نہیں بیچی؟ سر میں آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ۔ خان صاحب، کیا امریکہ ہمارا دوست ہے اور رہے گا؟ امریکہ کے ساتھ 70 سال کا جو ہمارا تعلق ہے، وہ ہر دفعہ جو ہے امریکہ نے جب ہمیں استعمال کر لیا وہ ہمیں چھوڑ دیا۔ آپ اور کہتے ہیں یہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ضرور رکھنے چاہیے، لیکن امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس جو ہے وہ ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ شمشی ایئر بیس کے پیسے اگر پاکستانی ریاست کو نہیں ملے تو آخر کس کو ملے؟ سر یہ میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ پیسے بتائیں تو 9 ارب روپے کس کا کام ہے لینا؟ جی وہ میں نے اس وقت بھی سر بس آپ تقریر کر کے بیٹھ گئے، نہ فالو کیا، نہ اس پہ سوال کیا، نہ آپ نے اس میں لڑائی کی۔ ویسے تو آپ لڑائی بہت کرتے ہیں۔ شمسی ایئر بیس واپس لیا
یہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے واپس آیا, امریکنوں کو خالی کرنا پڑا. سر بات خالی کرنے کی نہیں ہے, بات میں آپ کی خود کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کی بات ہے. آپ نے غالباً $9 ارب کی بات نہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کتنی اماؤنٹ ہے. لیکن اماؤنٹ جو ملی وہ اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے نا ٹو دا پیپل آف پاکستان. کدھر گئی؟ بالکل کرنا چاہیے, کدھر گئی؟ بالکل کرنا چاہیے. کس نے کھائی؟ جنرل مشرف کے وقت یہ دیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی یہ جاری اور ساری رہا تھا. یہاں اس کا استعمال جو ہے, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسی لمٹ نہ کراس کر رہا ہوں. یہ جب آپ کانفیڈینشیلٹی کے اس میں نہ کریں, آپ نے حلف لیا ہوا ہے کہ آپ وہ باتیں نہیں بتائیں گے جو آپ کے علم میں ہیں. صدر پاکستان کی میں ہو سکتا ہے اگر روز آپ بیان بازی کرتے رہتے ہیں, اگر ساری فائلیں جو اخباروں میں چھپی ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے منسٹر اگر پارلیمنٹ مجھے پوچھے گی کو دے دیتے ہیں اور یہ حلف یہیں پر رہ جاتا ہے. آپ کی میری اتنی پرانی بات, میں نے آپ کو کوئی فائل دی ہے؟ میں نے سر مانگی بھی نہیں. I have a lot of respect of your father and you, so I don't want to involve myself in اور جس کے بھی میں کسی کی فائل لے کے میں نے کسی کے کوئی سرکاری فائل نہیں کسی کو کبھی. سر مجھے بتائیں یہ کس نے اپنا یہ فیصلہ کیا؟ راحیل شریف کا کیس آپ کی موجودگی میں NOC کی لایا تھا. کون؟ راحیل شریف تھے ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف. وہ کہیں ملازمت کرنے چلے گئے. راحیل شریف, ہاں یس, وہ ملازمت کرنے چلے گئے. تو NOC آپ کے دور میں ملا؟ جی میرے دور میں. آپ نے دیا؟ جی. کیوں؟ GHQ نے ریکمینڈ دیا, میں نے کر دیا. آپ GHQ کی اتنی بات مانتے ہیں؟ نہیں, یہ کام ہی GHQ کا ہے اور کسی کا کام نہیں ہے. نہیں, GHQ نے کیا ریکمنڈیشن کی؟ نہیں, ہم اس میں بیسیکلی NOC دیتے GHQ ہے سر. تو میں بصیت ڈیفنس منسٹر جو ہے, میرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. You were just a postman. No, I was not a postman. I don't have to explain that کہ میں پوسٹ مین تھا یا نہیں تھا, دونوں چیزوں کو میں نہیں. لیکن you are saying that the file came to you and you said okay. نہیں, یہ GHQ دیتا ہے. میں ادھر گیا, مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں راحیل شریف کی جو ہے نا, جنرل راحیل شریف کی جو ہے خدمات جو ہیں ہمیں مستعار. آپ سے کس نے کہا؟ ہمیں گورنمنٹ نے, اس نے سعودی گورنمنٹ نے کہا. You went there اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اچھا یہ. میں نے کہا جی ایک پروسیس ہے اور یہ بیسیکلی یہ آرمی جو ہے یہ خود ایک NOC ایشو کرتی ہے, اور اس سے پہلے بھی ایشو ہو چکے ہیں. ہمارے پہلے بھی ایک چیف آف سٹاف جو تھے انہوں نے ملازمت کی تھی. اس کے بعد ہمارے ایک DGI SI ہیں, انہوں نے جا کے UAE میں ملازمت کی. یہ کبھی ایشو نہیں بنا. اس الائنس کا جو مین مقصد تھا وہ فائٹ اگینسٹ ٹیررزم تھے, اور اس میں ڈیفائنڈ تھا کہ ٹیررزم کو کیا وہ ٹیررزم سمجھتے ہیں. بعد میں یہ ایشو ہوا کہ جی یہ فیڈرل کیبنٹ نے کیوں نہیں اجازت دی, فلاں منسٹری آف ڈیفنس نے کیوں نہیں اجازت دی. تو میں اس وقت وزیر نہیں تھا جب یہ ایشو اٹھا ہے. تو میں نے یہ میڈیا میں کہا, میں نے کہا جی یہ پرویو جو ہے, یہ پاورز جو ہیں یہ GHQ کو اپنی ہیں کہ کسی بھی اپنے سابق ملازم کو وہ 2 سال تک یا 3 سال تک جتنی بھی مدت ہے, وہ اگر باہر کہیں پہ ملازمت پہ جانا پڑے تو وہ خود دیتے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ نے کہا جی کہ فیڈرل کیبنٹ انڈورس کرے تو سپریم کورٹ کا پھر حکم سپریم کورٹ کا حکم ہے. ہمارے جو گیس کے ذخائر ہیں یہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. جی بالکل علم ہے. جب یہ ڈپلیٹ ہو رہے تھے تو کیوں آپ نے لوگوں کو اجازت دی کہ وہ کاروں میں بھی گیس کو بھروائیں اور استعمال کریں؟ ہم نے تو اس کی مخالفت کی. میں آئی ایم آن ریکارڈ. اور اسٹل یو اپوز اٹ؟ یا بالکل. اور کیا آپ میں تو اس بات پہ بھی جو ہے, جو ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسی باتیں ہیں جو جس سے ہم گیس جو ہے استعمال کر رہے ہیں, جن میں اگر وہ ہم اس کے دوسرے ذرائع ڈھونڈ لیں, مثلا کس وقت فرٹیلائزر جو ہے اس کو ہم سبسیڈائز گیس دیتے ہیں فرٹیلائزر بنانے کے لیے. بعض اوقات فرٹیلائزر ہمارا مہنگا ہوتا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستا ہوتا ہے. تو وائی ہم کیوں اپنی گیس کا جو ہے ڈپلیٹ کرتے ہیں؟ آپ حکمران ہیں اس لیے آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا. نہیں جی, ہم نے فیصلے نہیں کیے. میں اس وقت ملزم میں ہوں, اب کٹہرے میں میں ہوں. آپ مجھ سے سوال کریں جنہوں نے فیصلے کیے ہوئے آپ کے پاس نہیں. جی پیٹرولیم بھی آپ کو 4 مہینے رہے ہیں جناب. اچھا یہ 5-4 سارا ملبہ میرے تو نہیں, سارا نہیں پا رہا تھا سر. چلے جو 5-4 مہینے آپ رہے اس میں آپ نے کوئی منرل بھی ڈھونڈے زمین سے اور نئے کنویں بھی ڈھونڈے؟ ہم نے تو 1.5-2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد جو ہے استعفیٰ دے دیا تھا.
عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک تھی اس کے سلسلے میں، تو اس لیے کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی پیش رفت جو ہے کسی چیز پہ نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر سے۔ سر، یہ جو آپ اپنے دیہاتوں کو، اپنے ووٹروں کو خوش کرنے کے لیے سوئی گیس کا پائپ پھنسا کے لے جاتے ہیں 400 لوگوں کو سوئی گیس دینے کے لیے، اور اس کی کاسٹ آتی ہے کروڑہ روپے، اور وہ 400 گھر 50 سال میں بھی اس کو ری پے نہیں کر سکتے، یہ پالیسی جو ہے اس کے لیے کوئی متبادل آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس سے کم خرچ پہ آپ اپنے جو ہے سپورٹر اس کو خوش بھی رکھ لیں، اور یہ جو بلا وجہ 400-500 گھروں کے لیے پائپ لائن مین سے جا رہی ہے، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی لک آفٹر کرنی ہے۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا ہے نا، اب اس کی نفی کر رہے ہیں۔ کون سا؟ اگر عوام نہیں، یہاں پہ گیس کا نہیں کہا، اس کو روٹی کا کہا۔ نہیں دیکھیں نا، وہ بھی تو روزگار ہے، اور روزگار بھی ہے، اس کا سر یہ متبادل تو ہو سکتا ہے نا، دیکھیں نا، متبادل ہو سکتا ہے، متبادل موجود بھی ہیں۔ پھر وہ آپ کہیں گے کہ جنگل کاٹ لیتے ہیں، پھر آپ کہیں گے مٹی کا تیل استعمال کریں گے کہ فوسل فیول ہے، ویسے تو گیس بھی فوسل فیول ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے وائڈر کویسچن جو ایک شوڈنٹ بھی کیا اس کو ہینڈل کرنا چاہیے کبھی کسی سٹیج پہ؟ نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے اس ایشو کے اوپر۔ جو ڈائلاگ چل رہا ہے بٹوین، کیا اس کا فائدہ پاکستان کو ہونے کے امکانات ہیں؟ افتخار صاحب، پاکستان کو افغانستان کے امن سے بہت زیادہ فائدہ ہے، آپ اور میں جو ہے اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا فائدہ ہے اس سے۔ ہوگا فائدہ، بے شمار فائدہ۔ کیا آپ ہندوستان کے ساتھ تجارت کے حامی ہیں؟ دیکھیں، میرا تھوڑا سا جذباتی ایشو ہے کشمیریوں کے ساتھ، جو کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مجھے ہندوستان کے ساتھ جو ہے ان کے کشمیریوں سے رنگے ہوئے ہاتھوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے تھوڑا سا میری ہچکچاہٹ ہے۔ مے بی یہ ایک جذباتی بات ہو، ریئلسٹک نہ ہو، پریگمیٹک نہ ہو، لیکن ہمیں جو انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے ہمارے ریجن کی، دیٹ از دا لویسٹ ان اینی ریجن ان دا ورلڈ۔ یہاں پہ ٹریڈ ضرور آگے بڑھنی چاہیے، اور اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو وہاں کا جو امن کے ڈیویڈنڈز جو ہیں اس میں انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں شامل ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے، اور دوسرا ایک جذباتی لگاؤ ہے اس وادی کے لوگوں کے ساتھ، تھوڑا سا میرا اس میں تھوڑا سا ایموشنل ایشو ہے۔ سر یہ ایموشنل ایشوز جو ہیں کہ یہ قومی ایشوز کے اوپر برتری حاصل کرنے چاہیے؟ نہیں، میں نے تو آپ کو اظہار کر دیا ہے، میں نے تو کوئی ریزرویشن رکھی نہیں۔ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں نا، میں نے ساتھ کہہ دیا نا کہ میں نے اگر پوری جو میری نیریٹو جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ افغانستان کے امن کے اگر پورا فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں انڈیا کی ٹریڈ بھی شامل ہے۔ لیکن مجھے تھوڑی سی جو ہیزیٹنسی ہے یا میرے میں جو ہچکچاہٹ ہے، آپ نے 397 یا 98 کشمیری ایک سال میں شہید ہوئے ہیں، پچھلے سال میں سینکڑوں بچے جو ہیں پیلٹ کے ساتھ اندھے ہو گئے ہیں، ایک اتنا ظلم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے، اور وہ دلی کی حکومت۔ ڈو یو سپورٹ پرائیویٹائزیشن ایز اے پرنسپل؟ آئی ڈو۔ اوکے، مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو سر، کیا اس بات کی امید کی جائے کہ پاکستان مسلم لیگ کبھی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے؟ بالکل آ سکتی ہے جی، کیوں نہیں آ سکتی؟ ہمیں 1,30,00,000 ووٹ ملا ہوا ہے۔ دوسروں کو بھی ملا ہے جی، دوسروں کو بھی ملا ہے جی بالکل، وہ بھی پیپلز پارٹی کو بھی ملا ہے، وہ بھی برسر اقتدار سے ہر سیاسی جماعت نہیں، میں آپ کے پارٹی کے بارے میں پوچھوں کوئی میاں صاحب کو آج مل کے آپ جیل میں ہیں، جی، شہباز صاحب آلموسٹ جیل میں ہیں، حمزہ صاحب پاکستان سے باہر جا چکے ہیں، سلمان از ناٹ ہیئر، تو آپ کی لیڈرشپ ادھر دائم آئے ہیں، کیا چلے میں اس کو ایسے کر لیں، واٹ از دی فیوچر آف اف آئی کمپیئر مریم، بلاول، where people will go in future؟ کہ میرا خیال ہے کہ میں اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتا جو سیاسی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی طوطا ہے جو فال نکالتا ہے۔ نہیں، میں طوطا بھی نہیں آپ کو سمجھتا، اور نہ میں آپ کو کوئی نجومی سمجھتا ہوں، آپ ایک بہت بڑے پولیٹیکل ورکر ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ایسے تو نہیں ملنے جاتا نا جمعرات کے جمعرات اپنے لیڈر کو، صرف دیکھنے جاتے ہیں اس کی شکل، آپ اس کی شکل کو پڑھتے ہیں، اس کی آنکھوں کو پڑھتے ہیں، اس کے لب و لہجوں کو پڑھتے ہیں، اور مجھے بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں، میرا جواب سن لیں گے، میرا جواب سن لیں گے۔
دیکھیں جب ہمارے 14 ممبر تھے نا یا 16 ممبر تھے تب بھی آپ ڈٹ گئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو آج تو 84 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی 19 تھے، وہ ڈٹ گئی تھی۔ میرا سوال یہ ہے 84 ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے برسر اقتدار آئے گی۔ میاں نواز شریف ہمارا قائد ہے، 3 دفعہ واپس آ چکا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی دفعہ بھی واپس آئے گا۔ بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب آپ کا۔ تھینک یو۔ شکریہ صاحب، جو مجھے کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اب آپ کو ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے، کدھر ہے اور کیوں ہے؟ جی میں نے دونوں جانب کے دلائل جو ہے سنے، اور اس سے خواجہ آصف جو ہیں وہ بطور سیاسی کارکن اور سینئر سیاستدان کے بہت اہم پوزیشنوں پہ رہے ہیں، اور انہوں نے اس پوری گفتگو کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کو بھی اعتراف کیا۔ تو ہم یہ امید کرتی ہے عدالت کہ آنے والے دنوں میں اگر عوام ان کی پارٹی کو دوبارہ موقع دیتی ہے اور ان کو کوئی ذمہ داریاں ملتی ہیں تو جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ ان کو درست کریں گے، اور اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے چونکہ تمام ادارے بہت اہم ہیں پاکستان کے لیے، یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔